دوستو اس وقت قدرت کا ایسا کرشمہ ظاہر ہوا جو پوری دنیا نے دیکھا۔ فرعون کی لاش سے 300 سال بعد آواز آنے لگی، جس کو دیکھ کر وہاں پر موجود لوگوں میں خوف اور ہراس پیدا ہو گیا۔ لوگ اللہ اکبر کے نعرے لگاتے ہوئے وہاں سے بھاگ نکلے۔ اس ویڈیو نے پوری دنیا میں تہلکہ مچا کر رکھ دیا۔ فرعون نے کون سی زبان میں یہ الفاظ کہے جس نے پوری دنیا کو حرکت میں مبتلا کر رکھا ہے؟ دوستو، اللہ تبارک و تعالی ساری کائنات کا مالک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں۔ یہودی نے جب عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہا تو اللہ تبارک و تعالی نے ان پر اپنا عذاب نازل کر دیا۔ جب عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی کا بیٹا کہا تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یہ اس قدر سخت الفاظ بولتے ہیں کہ قریب ہے کہ آسمان ان پر ٹوٹ پڑے۔ کل قیامت کو اللہ تبارک و تعالی ہر اس شخص کو معاف کر دیں گے سوائے اس کے جس نے اس کی ذات کے ساتھ شرک کیا ہوگا۔ دوستو، دنیا میں 4 بادشاہ ایسے ہیں جنہوں نے خدائی کا دعویٰ کیا۔ ان میں نمرود، شداد، وقت نظر اور فرعون بھی شامل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے پھر ان کے ساتھ کیا کیا کہ پوری دنیا میں یہ لوگ عبرت کا نشان بن گئے۔ دوستو، چند مدت پہلے کی بات ہے کہ دنیا کا کوئی بھی انسان یہ نہیں جانتا تھا کہ خدائی کا دعویٰ کرنے والے فرعون کی لاش کا کیا ہوا یا اس کی باقیہ کہاں گئی۔ اللہ تبارک و تعالی کی کتابوں تورات، انجیل، قرآن مجید میں اس بات کا ذکر تفصیل سے ملتا ہے، مگر یہودیوں نے قرآن پاک کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اس کی قوم کا پیچھا کرتا ہوا پانی میں غرق ہو کر اپنی فوج سمیت تباہ اور برباد ہو گیا، جبکہ پانی نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو گزرنے کا راستہ دیا۔ اس کے بعد فرعون کے ساتھ کیا ہوا، اب اس بارے میں دنیا کی تمام کتابیں خاموش تھی، حتیٰ کہ تورات، انجیل میں بھی اس بارے میں کوئی ذکر نہیں ملتا، جبکہ قرآن پاک میں اس بارے میں ایک عجیب سی بات کہی گئی جس نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ قرآن مجید کی اس آیت پر آج تک کسی نے غور اور فکر نہیں کیا، خود مسلمان بھی اس آیت کو پڑھ کر آگے گزر جاتے ہیں، یہ سمجھے بغیر کہ اس آیت کا اشارہ کس کی جانب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرمانا چاہتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ یونس میں اس بات کا ذکر کیا، بس ہم نے تیری جسم کو سمندر سے نکال کر محفوظ کر لیا تاکہ بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے تم عبرت کا نشان بن جاؤ۔ دوستو، فرعون کے واقعے کو گزرے ہوئے 3,000 سال ہو چکے ہیں۔ 3,000 سال پہلے تک فرعون کی لاش سمندر میں رہی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا والوں کو دکھانے کے لیے میرا قرآن مجید سچا ہے، میرے نبی کا فرمان سچا ہے کہ فرعون کی لاش سمندر سے باہر نکال کر پھینک دیا۔ دوستو، کئی دن فرعون کی لاش سمندر کے ساحل پر پڑی رہی، مگر کسی جانور نے اس کو منہ تک نہ لگایا، حتیٰ کہ کوئی پرندہ بھی اس جانب نہ گیا۔ ایک دن ایک مصری جو کہ بھیڑ بکریاں چراتا ہوا اس کی طرف گیا، اسے پتہ چلا تو اس نے یہ خبر مصر کے وزیر تک پہنچائی، حتیٰ کہ اس کی لاش کو دربار میں لایا گیا۔ پھر دوسرے فرعون نے اس کی لاش پر مسالہ لگا کر اسے ہنت کر لیا، چنانچہ اس کی لاش کو ایک تابوت میں بند کر دیا۔ جب اس کو ہنت کیا جا رہا تھا تو اس نے ایک غلطی ہوئی، کیونکہ فرعون سمندر میں غرق ہو کر مرا تھا، اس کے جسم پر نمک کی ایک تہہ جم گئی۔ دوستو، مصر نے اس کی لاش پر نمک آت کی وہ تہہ ایسی ہی رہنے دی، حتیٰ کہ اسی طرح ہنو کر دیا گیا۔ دوستو، بعد میں وقت گزرتا رہا، کئی لوگ کی بادشاہ رہی، زمین و آسمان نے کئی انقلاب دیکھے جن کے گرد کے نیچے ہر چیز چھپ گئی۔ فرعون کے محل تباہ اور برباد ہو گئے، ہر چیز کھنڈر آیا، ریت کے کچھ بھی نظر نہ آتا۔ ان کا ذکر اب کتابوں میں ہونے لگا۔ ایک بادشاہ ایسے بھی تھا جس نے کی خدائی کا دعویٰ کیا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اور اس کی فوج کو سمندر میں غرق کر دیا۔ کتابوں میں یہ بھی ملتا ہے کہ وہ اپنے امیر لوگوں کی لاشوں کو
حنت کر لیتا ہے۔ وقت گزرتا رہا حتیٰ کہ 2000 سال کا عرصہ ہو گیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بہت ہی پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا۔ آپ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے تو مدینہ کے یہودیوں نے آپ کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔ وہ بھی یوسف علیہ السلام کے بارے میں پوچھتے تو کبھی موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پوچھتے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی زبانوں کو بند کرنے کے لیے فرمایا کہ ہم نے ایک مدت تک کے لیے اس کی لاش کو محفوظ کر کے رکھا ہے۔ یہودی مذاق اڑاتے کہ خدائی کا دعویٰ کرنے والے کی لاش کی جگہ محفوظ ہے، کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے عبرت کا نشان بنایا۔ دوستو 1970 میں احمد جو کہ مصر کا ایک بہت بڑا چور تھا، وہ زمین میں دبے ہوئے فرعون کے محلہ تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ وہ حنت شدہ راستوں تک بھی پہنچا۔ احمد ان محل سے قیمتی چیزوں کو چوری کر کے دوسرے ملکوں میں فروخت کرتا تھا۔ ایک دن وہ دریا نیل کے کنارے پر اسی سلسلے میں گھوم رہا تھا جب اسے فرعون کی خفیہ راستے کا پتہ چلا۔ وہ چیزوں کو وہاں سے نکال ہی رہا تھا کہ مقامی لوگوں کو اس بات کا پتہ چلا، چنانچہ اسے پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ اس کے بعد مصر حکومت نے وہاں کی کھدائی شروع کر دی۔ انہیں وہاں سے بے شمار قیمتی چیزیں ملی، اس کے علاوہ بے شمار حنوط شدہ لاشیں ملی، ان میں فرعون کی لاش بھی شامل ہے۔ ان تمام ممیور قاہرہ لے کر چل گئے جو کہ مصر کا دارالحکومت ہے۔ دوستو چنا یوروپ کے ماہرین ان پر تحقیق کرنا شروع کر دی۔ جب تمام حنط شدہ ممیوں تحقیق مکمل ہو گئی تو ایک ممی پر وہ حیران اور پریشان ہو گئے کیونکہ اس ممی پر نمکیات کی ایک موٹی تہہ جمی ہوئی تھی۔ کسی نے کہا شروع کر دیا، یہ وہی فرعون ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمندر میں غرق کیا تھا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی لاش کو سمندر میں سے باہر پھینکا۔ یہ دنیا میں ایک بچالو کرنے والی خبر تھی، لہٰذا دنیا کے بڑے بڑے ماہرین مصر میں فرعون کو دیکھنے کے لیے پھر کی ممی پر سائسلائٹ کی تہہ جمی ہے۔ دوستو کچھ وقت گزرنے کے بعد فرعون کی ممی خراب ہونے لگی تو اس وقت کے مصر حکومت نے فرانس کی حکومت سے درخواست کی کہ فرعون کی ممی کو خراب ہونے سے بچایا جائے، اس پر تحقیق کی جائے کہ فرعون کی موت کس طرح واقعی ہوئی۔ چنانچہ مصری حکومت اور فرانس کی حکومت نے مل کر فرعون کی لاش کو مصر میں لے کے جانے کا انتظام کیا۔ فرانس نے فرعون کی لاش کو بہترین پروٹوکول دیا، فوجی دستوں سے فرعون کی ممی کو سلامی پیش کی گئی، ایک بادشاہ کی طرح اس کا استقبال کیا گیا، حتیٰ کہ فرانس کا صدر خود استقبال کرنے کے لیے پہنچ گیا۔ چنانچہ فرانس کے بہترین ماہرین نے فرعون کی ممی پر تحقیق شروع کر دی۔ ممی کا تمام طریقوں سے جائزہ لیا گیا تو معلوم ہوا اس کی لاش میں سمندر کے ذرہ ابھی تک موجود ہے، جبکہ اس کی موت بھی پانی میں ڈوبنے کی وجہ سے ہوئی۔ دوستو اسے اس بات کا پتہ چلا کہ اس ممی کا ذکر مسلمانوں کی کتاب قرآن مجید میں بھی ہے۔ مصر ایک اسلامی ملک ہے، لہٰذا مجھے وہاں سے کوئی ایسا راز ملے گا اس کی وجہ سے تحقیق میں مدد ملے گی۔ چنانچہ یہ انگریز سائنس دن مصر پہنچ گیا۔ وہاں پر اس کی ملاقات ایک مسلمان مصری سائنس دن سے ہوئی۔